بسم اللہ الرحمن الرحیم. لائف فرام کے کوالٹر کلب اسٹوڈیو سے خواجہ بابت کوئی محمود حاضر خدمت ہے. تو ابھی یہ معمول کا پروگرام تو بعد میں اپنے ٹائم پر ہی ہوگا. تو ابھی ہمارے درمیان سابق دفاعی پیداوار سینٹ کمیٹی لیفٹیننٹ جنرل عبد القیوم یہ ہمارے درمیان موجود ہیں. اور یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ چکوال پریس کلب میں بڑے مشکل اور کڑے وقت ہمیشہ سے آتے رہے ہیں. تو یہ میں 2011 میں جب ادھر ایک بالکل پریس کلب پہ قبضہ ہو گیا, ہمیں اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا, تو اس وقت پھر ہم جب عدالتوں کے ذریعے واپس آئے تو میں یہ بالکل یہ جو تاریخ ہے اس کو یہ دہرانا. تو یہ جنرل قیوم صاحب نے اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے تو 2 لاکھ روپیہ پریس کلب کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر 2 لاکھ جس طرح ابھی کہہ رہے ہیں نا ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے, تو اس وقت پریس کلب بھی ڈیفالٹ گیا بالکل. مطلب ہے کہ اسی طرح جو ہم نے پہلے ہی بتایا مٹی گھٹا, اور وہ اس وقت 45 دن کے بعد ہم عدالتوں کے حکم پر واپس آئے تھے. تو پھر ہم نے 7-8 سال بڑا بھرپور پریس کلب دوبارہ اب ہم پھر پریس کلب کو اسی ڈگر پر, اور یہ اس وقت یہ لائف اسٹوڈیو نہیں تھا الحمدللہ. لاکھوں لوگ اب ادھر ہم لوگوں کو چکوال کے مسائل, چکوال کی ترقی اور اس کے حوالے سے جو ہے ہم لوگوں کو اپڈیٹ کرتے ہیں. دوبارہ جنرل قیوم صاحب میں آپ کو گزار ہوں, آپ ہمیشہ بڑے یاد رکھتے ہیں جب بھی چکوال آتے ہیں تو پریس کلب کی چائے آپ ہمیشہ پیتے ہیں, تو یہ ہمارے لیے قابل فخر ہے. تو 12 ربی جنرل قیوم صاحب پہلے ہم تھوڑی سی یہ بات کریں, یہ جو بھی کھیل تماشا ڈیفالٹ الیکشن 90 دن کے اندر نہیں ہو رہے ہیں, حکومت صاف نظر آ رہی ہے کہ وہ اوائڈ کرنا چاہتی ہے. تو کیا ہے آئین کی بالادستی ایک طرف تو بات ہو رہی ہے آئین کی بالادستی کی, تو اگر 90 دن میں نہیں ہوتے تو پھر یہ آئین کی بالادستی کدھر ہے؟ دیکھیں, ایک تو قائد صاحب میں آپ کو تہ دل سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ پریس کلب کو زندہ رکھا ہوا ہے. دیکھیں جمہوری دور میں اگر کوئی چراغ ہوتا ہے نا جو روشنی پھیلاتا ہے تو وہ پریس کلبز ہیں, اور اس میں آپ جیسے اکونامش صحافی جن کی خدمات قومی سطح کے اوپر ریکگنائز ہو کے, تو آپ کو تمغہ ملا تھا. آپ لانے امتیاز ہیں نا, کئی جنرل جو آگے لانے امتیاز ہیں, مگر میں پہلا سویلین ہوں, سویلین صدارتی ایوارڈ میں 2015 میں. تو ایک تو اس پہ اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے, پریس کلب کو بہتر کریں گے. یہ ہم سب کا ہے, ذہن کی خبریں باہر جاتی ہیں باہر سے, اور یہاں آ کے ہم اپنے ویوز کا اظہار کر سکتے ہیں. دوسرا آپ نے کہا کہ چائے وغیرہ یہاں میں آپ کی چائے سے زیادہ دودھ پتی چکوال کی مشہور تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ ہوتی, اور یہاں کی ریوڑیاں بھی بڑی. اچھا دیکھیے, قومی حالات آبویسلی معاشی لحاظ سے مشکل وقت ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل ڈوم گلوم میں ہیں. اللہ کے کرم سے آپ دیکھیں یہ IMF کے ساتھ ضرور آپ دیکھیں سونر اور لیٹر ہو جائے گا, تو پھر باقی جو ملک بھی جنہوں نے تھوڑی ایک ریسٹرکشن لگائی ہے وہ کریں گے, ہم اس مشکل وقت سے گزر جائیں گے. لیکن آئندہ ہمیں سبق یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے اخراجات کو کم کرنا چاہیے, سادہ زندگی ہو, اور ہم یہ نہ ہو کہ جو حکومت آئے, ابھی آپ دیکھیں نا پچھلی حکومت ہے کہ انصاف کی آئی تو اس نے تقریباً 24,000 ارب روپے کا لون لے لیا. اس سے پہلے ہماری حکومت نے 11,000 کا لیا, لیکن لوڈ شیڈنگ ختم کی, ٹیررزم ختم کی, پاور جنریشن لگائے, سڑکیں, ٹنلز, موٹر وے وغیرہ, اور وہ بھی کرنا پڑتا ہے. امریکہ بھی لون لیتا ہے کرتا ہے. تو ابھی ہمیں بحثیت قوم یہ دیکھنا ہے کہ یہ پچھلے 70 سال سے یہ چیزیں اکٹھی ہوتی رہی ہیں, تو انشاءاللہ اوور کم ہو جائے گی. تو ابھی جنرل صاحب آپ نے ابھی میڈم ڈپٹی کمشنر, یہ بھی ایک تاریخی, میں تو چکوال کی تاریخ لکھ رہا ہوں, 38 سال میں یہ پہلا موقع ہے خاتون ڈپٹی کمشنر, تو یہ آپ کی بھی ملاقات ہوئی ہے ابھی؟ جی دیکھیں, میں صبح گیا تو میں نے ڈپٹی کمشنر قرۃ العین کو میڈم کو بتایا, میں نے کہا میں 2 وجہ سے آئے. ایک تو مجھے یہ خوشی ہے کہ خاتون کو اتنی بڑی رسپانسبلٹی ملتی ہے, کیونکہ میں نے کہا جس طرح فوج میں بٹالین کمانڈر ہوتا ہے نا کرنل, اس کو کٹنگ ایج کہتے ہیں کہ وہ لڑتا ہے. میں کہ اسی طرح یہ جو مینجمنٹ ہے
ہماری گورننس کی، اس میں ضلع جو ہے اور اس کا ڈی سی وہ کٹنگ ہے. تو میں نے کہا پارٹیوں کی سیاست سے اوپر اٹھ کے دیانتداری سے. اور دوسری مجھے خوشی ہے کہ یہ کرۃ العین بڑی متحرک ہے، آتے ہی بہت. تو میں نے ان کو کہا کہ ہم آپ کی بیک پہ ہیں، ہم آپ کو کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری مرضی کا ایس ایچ او لگے یا پٹواری لگے یا وہ لگے، ہم آپ کو کریں گے سپورٹ، اور اللہ کے کرم سے آپ آگے چلیں گے. ڈی پی او بھی ہوتی ہے. جی میں پھر ڈی پی او کے پاس گیا. واحد صاحب جو ہیں وہ بھی ایک تجربہ کار، وہ ایک میجر رینک کا نہیں ہے، وہ ایز اے کیپٹن آرمی سے آئے، لیکن ابھی ادھر وہ تقریباً فل کرنل کے رینک کے اوپر ہے، سینئر اور مرجے ہوئے. تو ان کو بھی میں نے یہ کہا کہ ہم یہ یہاں کرائم، میں نے کہا چکوال میں کرائم کم ہے. وہ کہتے ہیں باقی اگر 30,000 تھا تو ادھر 300 ہے، اور اس طرح کر کے وہ کچھ بتا رہے تھے، تو 3500 کا بتا رہے تھے. سیکنڈلی ان کو میں نے کہا کہ ڈرگ اور یہ جو نشے کی دوائیں ہیں اور پلس کچھ چوریاں وغیرہ ہیں، تو ان چیزوں کو روکنا ہے. تو انہوں نے ابھی جنرل صاحب یہ کیونکہ ہم الحمدللہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ اسٹریٹ کرائم، سنیچنگ اور یہ ڈکیتی ہیں، یہ تو یہ ابھی یہ شروع ہوئی ہے. تو یہ ڈی پی او از کوائٹ اویئر، اور وہ میں نے ان کو کہا آپ دیانتداری سے اس کام کو کریں. اور اس کے بعد میں چکوال بار میں گیا، وہاں میں ان لوگوں کو جو ابھی بار میں الیکٹ ہوئے ہیں، پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری، ان کو مبارکباد دی. زیدی صاحب ہمارے ایک ویٹرن اور بڑے پلر ہیں، ان کو. لیکن بار میں بھی میں نے دیکھا آپ کا کس سے تعلق، اس نے کہا میرا تحریک انصاف سے تعلق ہے. میں نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں ان بارز کے اندر، میڈیا کے اندر، ہم سب جو ہے نا پاکستان کی بات کریں، پارٹیوں کی بات نہ کریں. اور پارٹیاں اپنا اپنا مینیفیسٹو لے کے کوشش کریں کہ اپنی پذیرائی کے لیے اپنی کارکردگی دکھائیں، لیکن باروں کے اندر جو ہے وہ مجھے خوشی ہے کہ ابھی آپ چلو یہ تو اچھی خبر آپ نے دیا کہ آئی ایم ایف سے معاملہ سیٹل ہو جائے گا. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پنجاب اسمبلی اور کے پی گئے میں اسمبلیاں انہوں نے ڈال کیا، وہ آپ تو وہ پی ٹی آئی والے وہ تو کہہ رہے ہیں الیکشن کرائیں. اسی کے ریلیٹڈ میرا ایک ابھی جو میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں سر، کہ لاہور ہائی کورٹ نے جتنے بھی تحریک انصاف کے 43 ممبران تھے ان کو جو معطلی کے اسپیکر کے آرڈر ہیں اس کو معطل کر دیا ہے. یعنی ابھی صبح 64 میں تو الیکشن ہو رہا ہے نا جی، پورے ملک میں جو انہوں نے مستفی ہوئے تھے. اب وہ 43 جو تھے آخری، وہ آپ گئے ہیں کہ بھئی ہم نے واپس لے دیا. وہ آج ہائی کورٹ نے، حالانکہ کل پر تو شیڈول آ رہا تھا اور ہم بڑے تھے کہ بھئی جگوال میں بھی رونق لگنے لگی ہے، سردار اللہ اس میں شامل ہے، تو وہ آج وہ ریسٹور ہو گئے. وہ الیکشن نظر اب نہیں ہوگا. یہ سارا اس ماحول میں کیا بات ہے؟ میں تو پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ ہمیں آئین کی جو حدود و قیود ہیں اس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. اگر آئین یہ کہتا ہے کہ اتنے ٹائم میں الیکشن ہوں گے تو ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، انلیس کہ آپ کوئی رول ریگولیشن ایسا ہو، کوئی عدالتی حکم ایسا ہو، کوئی ایسی چیز ایگزامپل ہو جس کو آپ قانوناً سیٹسفائی کر سکیں اور عدالتیں بھی اس کو ایکسیپٹ کریں. ہوگا وہی، کوئی بلڈوز نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایم این ایز کا کورٹ نے ریسٹور کیا ہے، یس کورٹس کا ہم احترام کرتے ہیں اور ان کے آرڈرز کا، تو لیکن انہوں نے تو ڈنکے کی چوٹ پہ سب نے کہا تھا نا کہ ہم تو کیا ہوا، وہ بلاتا تھا 1 by 1، یہ آنے کو بھی تیار نہیں تھے. تو پھر انہوں نے اس مجبوری کے تحت کیا، یہ تو ان کی ڈکلیئرڈ پوزیشن. اور یہ دیکھنے کے ساتھ یہ سردار اللہ کو خود میں نے اسمبلی کے باہر نعرے لگاتے ہوئے اسپیکر صاحب ہمارا منظور کیوں نہیں کرتے ہیں، آپ عدالت میں بھی باہر ہو کے عدالت میں باہر کر دیا. پہلے وہ کہہ رہے منظور نہیں کرتے ہیں، تو یہ سیاسی کیا صورتحال بنے گی. میاں نواز شریف کو آپ لندن میں بھی آپ پیچھے ملاقات بھی کی تھی، تو آپ یہ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ اس وقت ان کی ضرورت ہے پاکستان میں؟ بڑی ضرورت ہے اور انشاءاللہ وہ ضرور آئیں گے بھی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پالیٹکس کے اندر ہم نے ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پولیٹیکلی آپ کے ایک دوسرے کے خلاف اختلافات ضرور ہونے چاہیے اور آپ کا اپنا اپنا مینیفیسٹو ہے اپنا، لیکن یہ کہ آپ ایک دوسرے کو دشمن سمجھیں اور ہاتھ بھی نہ ملائیں، اس سے ماحول بڑا خراب ہوتا ہے. میڈیا بھی ڈیوائڈ ہو گیا ہے، پبلک بھی ہو گئی ہے، فیملیوں کے اندر ڈویژن ہو گئی ہے. آئی تھنک یہ چیز اچھی. یہ اے پی تھی 9 فروری کو، تو ابھی وہ
जाना है नहीं जाना इमरान खान की पार्टी, तो क्या सारा को इकट्ठा होने जाना देखिए चाहिए? APC तो जरूर इकट्ठा होना चाहिए। दहशतगर्दी और बाकी हालत में इससे पहले भी जब ये बच्चों पे हमला हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में, जी। तो आपको याद है साहब के कि इमरान खान समेत सारों को अपील की गई थी और सब आए थे, आर्मी की लीडरशिप थी उस वक्त भी। इमरान खान साहब टॉकिंग टर्म पे नहीं थे, नवाज शरीफ वगैरह। तो ये अभी भी मौका है। आई थिंक ये तहरीक इंसाफ को ये समझना चाहिए कि पब्लिक की फैसिलिटी के लिए जो आप कोशिशें करेंगे उसी से आपकी पॉपुलैरिटी आएगी। आप गालियां दे के और अलग रह के, पहले आपने नो कॉन्फिडेंस नामंजूर कर दिया, पहले आप आए एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे हुकूमत में आए, फिर आपने कहा हुकूमत मुझे चलने नहीं दी गई, फिर जब वो इत्तेहादी खत्म हुए तो आपने नो कॉन्फिडेंस जो आईनी एक थी नहीं माना, फिर आप असेंबली से बाहर निकल आए, फिर आपने प्रोविंशियल असेंबली तोड़ दी। तो ये अच्छा, अब आखिरी जनरल साहब सवाल है, आप चकवाल में सरदार गुलाम आबाद भी आप मुस्लिम लीग नून में है, तो मतलब है कि ये सारे आप इलेक्शन का माहौल है, चलो अभी नहीं इलेक्शन तो होने हैं, तो ये सारे जनरल मजीद मरक आप चुगली खा रहे हैं। वो लुधियान में कोई कट हुआ उन्होंने नहीं पूछा, उधर वर्कर कन्वेंशन में वो कैसर मजीद भी मुतरक हो गए हैं, तो वो उन्होंने लगा अपनी मतलब है उसमें। तो क्या ये सारे मुस्लिम लीग नून एट वन पेज है आगे ये चल के? देखिए हर लीडर की ये तो ख्वाहिश होती है कि मुझे नेशनल असेंबली का टिकट मिले या प्रोविंशियल असेंबली का, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम एक पार्टी में हैं तो फिर क़यादत का जो फैसला है उसको मानना चाहिए और सारों को इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए। हम अपने लालच में एक पार्टी को छोड़ के दूसरी में आए तो या पैराशूट के साथ इधर पहुंचे उधर पहुंचे, तो उसमें फिर ऑब्वियसली आपकी वो वक़्त नहीं होती पार्टी के अंदर। तो मेरे ख्याल में हमें बेस्ट कैंडिडेट्स फील्ड करने चाहिए जो डिलीवर कर सके, और उस पे पार्टी जो फैसला करेगी हम सरे तस्लीम हम करेंगे। मकसद ये है कि आप में से किसी को भी PMLN टिकट दे और विंग्स लगा दे दो अच्छे, और आई एम श्योर कि हमारा चकवाल के जिले में हम सारी सीटें जीत सकते हैं। महाराज जी चलो ये माशाल्लाह अभी ये 2023 इलेक्शन का साल है, तो मैं आखिर में फिर जनरल बयूम साहब का शुक्रगुजार हूँ, तशरीफ लाए हैं। आज के लिए हमारा वक्त खत्म हो गया, तो इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में हम फिर ताज़ा तरीन मसाइल उसके साथ आते रहेंगे। बहुत